اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم کے موتی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور لائک، شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے سلطان محمود غزنوی کا وفادار غلام۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا خاص بندہ بن گیا تھا اور سلطان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ ایاز کے اس مرتبہ کی وجہ سے سلطان کے دربار کے دیگر ملازمین اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کس طرح سے اس سے بدظن کیا جائے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا، کافی دیر تک وہاں تنہا رہتا اور وہاں سے نکل کر شاہی لباس پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا۔ ایاز کے دیگر ساتھیوں نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے شاہی خزانے سے قیمتی جواہرات چوری کر کے اپنے حجرے میں مکفل کر دی ہیں۔ وہ روزانہ صبح کے وقت حجرے میں جاتا ہے اور ان جواہرات کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز یہاں دربار میں موجود ہو تو تم اس حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طریقے سے تلاشی لو اور وہاں موجود ہیرے جواہرات جو برآمد ہو انہیں لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور جوتوں کے علاوہ انہیں کچھ نہ ملا۔ اندر ایک انسان کے قد کے برابر آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس آئینے اور پھٹے ہوئے لباس اور جوتوں کو لے کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے فرمان کے تحت اس کے کمرے کی تلاشی لی ہے، وہاں سے یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ دربار کے ملازمین نے اس سے حسد کیا ہے اور انہوں نے حسد کی وجہ سے اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا، تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ ملازمینوں نے ایاز کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور گڑگڑانے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان تمہیں معاف کر دیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا، تم نے اس حجرے کو مخصوص کیوں کر رکھا ہے اور وہاں روزانہ جاتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں حقیر غلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تو اس وقت میں نے پھٹا ہوا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنا مقرب خاص کا درجہ عطا کیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس ہمارا مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور جوتوں کو اس حجرے میں رکھ کر اس پر تالا لگا دیا ہے اور ایک قد آدم آئینہ نصب کیا ہے۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے قبل میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہوں، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان کو ایاز کی طرح اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اس سے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ پہلے ایک مشت خاک تھا جس نے بعد میں کسی غلہ یا سبزی کی شکل اختیار کی، پھر وہ غذا بنا، بعد ازاں غذا سے اس کا مادہ تخلیق تیار ہوا، پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا وہ سب خدا کے فضل و کرم کے نتیجے میں ہی حاصل ہوا ہے۔ اس میں کسی کی ذاتی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔